بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 24واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے۔ جب اس کے پاس آئے تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کافروں کے بارے میں میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ کافر بہت بڑے ظالم ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا، ایک تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے رب پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کافروں کا ٹھکانہ ہے کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا تو جہنم کے لیے ایندھن بھی بنایا گیا۔ جس طرح کوئی بھی دنیا کی چیز ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے چلتی ہے۔ گاڑی ہے، اس میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ ایندھن ہے۔ قرآن میں آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس میں لوگ اور پتھر اللہ ان کو ڈالے گا اور اس آگ کو بھڑکائے گا۔ تو اسی آیت مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جہنم کے اندر جو ٹھکانہ بنایا ہے وہ کن کا؟ ان کافروں کا۔ کافر بھی انسان ہے، یعنی وہ بھی لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اور پھر آگے ملتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب کبھی کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اس وقت ہمیں پکارتا ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو انسان اس وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان کا اگر کوئی جاننے والا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو انسان اس وقت اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ یا کسی انسان کے اوپر حالات مشکل آ جائے تو انسان اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہماری طرف آ جاتے ہیں، جب پھر ہم تمہارے اوپر حالات کو جب وہ خوش کر دیتے ہیں، تمہارے حالات بہتر کر دیتے ہیں تو تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ یعنی جب شادی کا موقع آتا ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو انسان رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ مشکل میں بھی اپنے رب کو یاد کرے اور جب خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ اور پھر آگے فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت کی رحمت پر دلالت کر رہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب وہ جتنے مرضی گناہ بھی انسان سے ہو جائیں، کیونکہ انسان ہے نا یہ گناہوں کا پتلا ہے، یہ ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جتنے مرضی گناہ کر لے لیکن میرے در پر آ جا، مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک گناہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ کون سا؟ وہ تمہارے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بقیہ گناہ تو انسان کرتا ہی رہتا ہے نا، صبح سے کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کوئی کام انسان سے غلط ہو گیا، تو یہ تو انسان ہے نا۔ انسان کہتے ہی اسے ہیں کہ الانسان مرکب من النسیان والنسیان، انسان تو ویسے ہی غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جتنے مرضی بھی گناہ ہو جائے لیکن میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت تیار رہتی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں دیکھتا میرا رب
کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں اور یہ گناہوں کی کس کش مکش میں ڈوبا ہوا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے در پر آ گیا، اس نے صدقے دل سے مجھ سے معافی چاہی تو میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے گناہ گار جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی ہے، جس طرح وہ ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ فاحشہ تھی، ایک بلی کو پانی پلایا تو اس بلی کے پانی پلانے پر اللہ رب العزت نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یقین اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس پر کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا رب جو ہے وہ ہمیں بھول جائے گا، نہیں، اس کی رحمت ہر وقت انسان کو پکارتی رہتی ہے، ہر وقت میرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، جو ہے وہ میرے پاس آ جاؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے جاؤ چل کے اسی پارے کے اندر سورۃ الغافر۔ اب غافر کا مطلب ہے کہ گناہ انسان جو ہے وہ کر تو بیٹھتا ہے، لیکن اب گناہوں کی توبہ بھی تو انسان نے ہی کرنی ہے نا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے اس قرآن پاک اس سورت کے اندر جب وہ گناہوں کی بخشش کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب انسان جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اپنے رب کے حضور آ کے توبہ کرنے کے ارادے سے جب کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب جو ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اسی کی ہم عبادت کریں گے، تو اس چیز کا ذکر یہاں ملتا ہے۔ یعنی فرمایا غافر الذنب، گناہ بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور قابل یعنی قبول کرنے والا ہے توبہ، یعنی توبہ کو جب انسان اپنے رب سے توبہ کرتا ہے نا تو میرا رب انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا وہ گناہ سے ابھی کیا ہی نہ ہو، یعنی گناہوں سے وہ بالکل پاک رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں میرے رب نے ان عرب والوں کو پکارا ہے، یا ان عرب والوں کا ذکر کیا کہ جن عرب والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وہ زیارت بھی کی، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، تو میرا رب ان کو بلا رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم نے بڑے بڑے سفر کیے، یعنی عرب والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عرب والوں تم نے بڑے سفر کیے، یعنی کبھی طائف گئے، کبھی جب وہ سعودی عربیہ سے کبھی مصر کی طرف گئے، کبھی شام کی طرف قافلے لے کر گئے، تم نے راستوں میں دیکھا ہوگا کہ تم سے پہلے بھی بڑی قومیں یہاں پر آباد تھی، ان قوموں کا نام و نشان تک ختم ہو چکا ہے یہاں پر۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر جب وہ اس پارے کے اندر کر دیا، اور پھر آگے چل کے ملتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، کس وجہ سے؟ تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کتنا کچھ بنایا۔ اب یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ رات جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب رات ہوتی ہے تو قدرت الہیہ کی طرف سے انسان کے جو اعضاء ہیں نا، اعضاء خمسہ، یہ سکڑنا شروع ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نیند کا جھٹکا آتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات جیسی نعمت عطا فرمائی۔ میرے رب نے فرمایا کہ میں نے ہی تمہارے لیے بنایا ہے رات کو تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، اور پھر فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور جو دن ہے یہ تمہارے لیے ایک روشن کر دیا تاکہ تم اس میں جب وہ زمین میں چل پھر سکو اور اپنے معاملات زندگی کو گزار سکو، اپنی اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کر سکو۔ تو یہ انسان کے لیے ہی اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ اور پھر آگے جب وہ سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ فصلت، تو یہاں جب وہ ملتا ہے جب وہ کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اللہ رب العزت نے جب وہ اس سورت کے اندر فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یعنی قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہ قرآن ہے، ہم نے ہر ایک چیز کی تفصیل اس قرآن میں رکھ دی، ہر ایک چیز کی تفصیل۔ یہ انسان کے لیے ہے کہ انسان کیسے اس میں سے تلاش کرے۔ بقیہ میرے رب نے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب انسان قرآن پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو زندگی کا ہر ایک معاملہ قرآن سے نکلتا ہے، ہر ایک زندگی کا معاملہ۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے دنیا معافیہا میں آدم علیہ السلام سے لے کر تا جب قیامت آئے گی اس وقت تک کے تمام واقعات کو، جو آنے والے ہیں یا جو گزر چکے ہیں، تمام کی تفصیل ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اب یہ انسان کے سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو کیسے سمجھ آئے گی۔ اور پھر آگے جب وہ چل کے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر ہم فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا خوشی ہے جب، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، یعنی اپنے رب کو تسلیم کیا، اور پھر تسلیم کرنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس تک اسی بات پر وہ قائم رہا، درمیان میں وہ کسی مولوی کی یا کسی عام انسان کی یا کسی ایکٹر کی بات پر آ کر اس نے اپنے رب کا انکار نہیں کیا، یعنی اپنے رب کو جب تسلیم کر لیا کہ میرا اللہ ایک ہے، پھر اسی پر وہ ڈٹ گیا، یعنی اسی پر اس نے زندگی گزاری اور اسی پر اسے موت آ گئی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس کے لیے جب وہ بشارتیں ہیں، کون سی بشارتیں؟ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسے اس وقت بھی کوئی خوف نہیں ہوگا جب ہر شخص نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ قرآن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ بہن بھائی، بڑا پیار ہوتا ہے دنیا میں ان کا آپس میں، لیکن اس وقت جا کے ہر ایک چیز انسان کی ختم ہو جائے گی، لیکن اس انسان کی نہیں جس انسان نے اپنے رب کا نام لیا ہوگا، اپنے رب کو پکارا ہوگا شروع سے لے کے آخر تک۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا اسے یہ انعام ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت۔